الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا منورا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی بے پناہ رحمتوں سے آج ہم رمضان المبارک کے 24ویں درجے میں داخل ہوئے اور آپ کو آج کی یہ سعادت گرینڈ مارکیز میں جو حاصل ہو رہی ہے، یقیناً پلٹ کر یہ مقامات ہماری گواہیوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور ان کی گواہیاں ہماری بخشش کا سبب بنیں گی۔ آج کل جو ہماری ایکٹیویٹیز کا منظر ہے، چند الفاظ میں وہ پیش کر رہی ہوں۔ الحمدللہ آج کل کیسی سعادتیں ہیں، کیسی رحمتیں ہیں جو لگاتار برس رہی ہیں اور ہمارا مقدر بن رہی ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد ڈائریکٹ ہم اپنا سبق شروع کریں گے، کیونکہ اب سبق جو ہمارا آخری دنوں کا ہے اس کو ہر روز کا مکمل کرنا ضروری ہے۔ پینڈنگ کر کے اگلے دن ہم لے کر جائیں تو پھر وہ مکمل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے آپ اپنے سبق کی تیاری بھی رکھیں کہ اس کے فوراً بعد ہم آگے شروع کریں گے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، دوپہر ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، سحری ہوتی ہے، ہر وقت میں آج کل جو کیفیات ہیں اور حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ دل میں ان کی یاد ہے۔ وہی بے ساختہ بولے گا جس کے اندر واقعی یہ ہے جو میں بیان کر رہی ہوں۔ دل میں ان کی یاد ہے اور لب پہ ان کا نام ہے۔ دل میں ان کی یاد ہے اور لب پہ ان کا نام ہے۔ اے زہے قسمت یہی ایک کام صبح و شام ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اے زہے قسمت یہی ایک کام صبح و شام ہے۔ اور دوستو آؤ ذرا سرکار کی باتیں کریں۔ دوستو آؤ ذرا سرکار کی باتیں کریں، سب دوستوں کے واسطے میرا یہی پیغام ہے۔ اور پہلے کی حالت ہماری کیا ہے کہ لوح دل پہ، لوح کہتے ہیں تختی کو، ہمارے دل کی تختی پہ کیا تھا اور اب ہم اس کو کیسے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوح دل پہ معصیت کے داغ تو ہیں بے شمار۔ لوح دل پہ معصیت کے داغ تو ہیں بے شمار، ہو کرم کی ایک نظر یہ بھی کوئی کام ہے۔ یعنی ادھر آقا کی ایک نظر پڑنے کی دیر ہے تو بے شمار گناہوں سے بھری ہوئی دل کی تختی فوراً صاف ہو جاتی ہے۔
لوح دل پہ معصیت کے داغ تو ہیں بے شمار، ہو کرم کی ایک نظر یہ بھی کوئی کام ہے، اور قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا اس لیے، قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا اس لیے، زندگی کی صبح ہے جو زندگی کی شام ہے۔ کیا مطلب؟ جب اس دنیا سے ہم کوچ کرتے ہیں، موت آتی ہے، تو وہ اس زندگی کی شام ہوتی ہے، مگر آگے قبر میں جاتے ہی جب دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے تو نئی زندگی کی صبح ہوتی ہے، وہ نئی زندگی کی صبح ہوتی ہے۔ تو قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا اس لیے، زندگی کی صبح ہے جو زندگی کی شام ہے۔ شب کو ان سے گفتگو اور دن کو ان کی گفتگو، اور گہرائی سے سنیں سمجھیں اور اس کا لطف حاصل کریں کہ شب کو ان سے گفتگو، جن کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو تصورات میں، تخیلات میں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، انہیں پکار پکار کے اپنی حالت بیان کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور دن کو کیا ہوتا ہے؟ دن کو ہر ایک سے ان کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور جب محفل میں بھی بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں کبھی حدیث کی صورت میں، کبھی قرآن کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو منظر آج کل کیا ہے کہ شب کو ان سے گفتگو اور دن کو ان کی گفتگو، سفر کی یہ ابتدا، منزل کا یہ انجام ہے۔ اور ہو مبارک سب کو، ہو مبارک سب کو ان کے در کی یہ دولت ملی، ہم سب کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے، ہم سب کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اے زہے قسمت یہی ایک کام صبح و شام ہے، دل میں ہو، دل میں ان کی یاد ہے اور لب پہ ان کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ ہمارا یہ کام، ہماری یہ مصروفیات اور ہماری قسمت کی یہ بلندی رمضان کے بعد بھی اسی طرح جاری رہے، قائم و دائم رہے، اور ہمارے دامن اس مقدس بارگاہ میں پھیلے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق اللہ العظیم اولما کیا جب کبھی اصابتکم تمہیں پہنچی یا پہنچے مصیبت کوئی مصیبت قد اصبتم کہ تم پہنچا چکے ہو مثلیہا اس سے دگنی قلتم تو تم کہنے لگو انا ھذا یہ کہاں سے آئی قل آپ فرما دیجئے ہوا من عند انفسکم وہ تمہاری ہی طرف سے آئی ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے یا بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے وما اصابکم اور وہ مصیبت جو تمہیں آئی یوم التقى الجمعان جس دن ملی تھی دو فوجیں فبإذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے تھی وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس لیے کہ وہ پہچان کروا دے ایمان والوں کی. ابھی تک ہمارے سبق میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ غزوہ احد کا ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے نا؟ تو اسی کا بیان یہاں پر ہے، اور اس آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ تمہیں میدان احد میں جو تکلیف پہنچی، اور تکلیف کیا تھی کہ تمہارے یعنی مسلمانوں کے صحابہ میں سے 70 لوگ شہید ہو گئے. تو جس فوج میں سے، جس لشکر میں سے 70 ساتھی شہید ہو جائیں یقیناً بہت بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کو یاد دلا رہا ہے آج تمہیں اس چیز پہ یقیناً صدمہ اور تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اس سے پیچھے جب
جنگ بدر لڑی گئی ہے، تو جنگ بدر میں کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے لوگ مارے گئے، اور پھر 70 ہی بندے ان کے گرفتار بھی ہوئے، یعنی جو گرفتار ہوئے وہ بھی گئے اور جو قتل ہوئے وہ بھی گئے، تو یہ دگنے ہو گئے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حوصلہ دینے، ہمت بڑھانے کے لیے اس انداز سے ان کو یاد دلا رہا ہے کہ کافروں کا نقصان تو تم سے دگنا ہوا تھا جنگ بدر میں، اور تمہیں تو اللہ نے بڑی زبردست فتح نصیب کی تھی۔ تو اب تم یہ کہتے ہو کہ یہ تکلیف ہمارے اوپر کیسے آ گئی؟ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا مسلمانوں کے یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ آج ہمارے بہت سے مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھیے۔ مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو حق پہ لڑ رہے ہیں، تو ہمارا نقصان کیوں ہوا؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم میں تو نبیوں کے سردار ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جنگ میں موجود ہیں، تو پھر ہمارے اوپر یہ تکلیف کیوں آئی؟ ہمارے اتنے لوگ کیوں شہید ہوئے اور ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں پیش آئے؟ مطلب ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم اگر سچ پر ہیں تو ہمارا کوئی بندہ نہیں مرنا چاہیے، اگر ہمارے درمیان اللہ کے نبی موجود ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ تکلیف نہیں آنی چاہیے تھی، یہ کیوں آئی؟ تو اس کانسیپٹ کو ہمیں بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر حق پر ہیں تو آپ کو شکست نہیں ہو سکتی، آپ پہ آزمائش نہیں آ سکتی، آپ میں سے لوگ شہید نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے حق پہ کون تھا؟ تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کون بچا باقی؟ سوچنے کی بات ہے نا، کون بچا؟ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر بھی باقی نہ بچے۔ تو کیا اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ یہ قاعدہ قطعاً نہیں جو ہمارا خود ساختہ قاعدہ ہے کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں آنچ نہیں آنی چاہیے، ہمارا کوئی بندہ شہید نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اوپر آزمائش نہیں آنی چاہیے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہمارے ساتھ ہے، آپ بنفس نفیس موجود ہیں ہمارے درمیان، تو پھر ہمارے بندے کیوں مرے، ہمیں شکست کیوں ہوئی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہم خود بنا لیتے ہیں، اسی طرح اگر مثال کے طور پہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں، وہاں جا کے محفل میں بیٹھیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، اور وہاں پہ کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو ہم کہیں کہ بھی ہم تو اللہ والوں کے پاس بیٹھے تھے، ہم تو اچھا کام کرنے گئے تھے، ہم تو نیکی کا کام کرنے گئے تھے، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ بعض اوقات ہمارا نفس اور شیطان جو ہے وہ ہمیں ان باتوں کی طرف مائل کرتا ہے، ایسا سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے یہ ضابطے، یہ قاعدے کلیے قطعاً نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ یہ جو آزمائش آئی ہے نا اور تکلیف تمہارے اوپر آئی ہے، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی۔ یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ جب بھی کبھی کوئی مصیبت، آزمائش، تکلیف آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں آتی ہے، اس میں قصور ہمارا ہوتا ہے، اس میں غلطی ہماری ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں سیدھا کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے، مصیبت بھیجتا ہے، تاکہ فوراً ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور ہم معافی مانگیں۔ اور یہ اللہ کی ایک رحمت کی صورت ہے کہ وہ جلدی جن لوگوں کی پکڑ فرما لیتا ہے انہیں بھٹکنے نہیں دیتا، انہیں زیادہ ٹائم گمراہ نہیں رہنے دیتا، یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ مرتے دم تک توبہ نصیب نہیں ہوتی، مرتے دم تک اچھے کام کرنا نصیب نہیں ہوتے۔ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی رسی کھلی چھوڑی ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑے عذاب کی پہلی صورت ہے کہ مرنے تک بھی بندے کو توبہ نصیب نہ ہو۔ جی، ان کی اپنی طرف سے آزمائش کیوں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندی لگائی تھی، ان لوگوں نے اس کے آپ کی مرضی کے خلاف کیا۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کو 50 لوگ تھے
جو میدان احد میں ایک طرف ایک چھوٹا سا درہ ہے، یعنی چھوٹی سی پہاڑی ہے اس طرح لمبائی میں، اور اس کی بیک سے خطرہ تھا حملے کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 بندوں کا ایک دستہ پورا اس درے کے اوپر چڑھا رکھا تھا کہ وہ لوگ وہاں کھڑے ہو کر پہرا دیں اور پیچھے کی طرف سے دھیان رکھیں، اور اس طرف اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ جنگ میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو ایسا ہوا کہ جس وقت حملہ ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو اول وقت میں ہی اللہ پاک نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا کری۔ جب کامیابی نصیب ہوئی تو سارے لوگ جو ہیں، یعنی دشمن بھاگ گیا، دشمن کی فوجیں بھاگ گئیں۔ اب صحابہ اکرام جو ہیں وہ میدان میں مال غنیمت جمع کرنے کے لیے مصروف ہو گئے، تو وہ جو پہاڑی کے اوپر دستہ کھڑا تھا نا، انہوں نے جب دیکھا کہ فتح تو ہو گئی اور اب سارے لوگ مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، تو وہ بھی وہاں سے نیچے اتر آئے کہ اب کام تو ختم ہو گیا جس کے لیے نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا، لہٰذا ہم بھی جا کے مال غنیمت جمع کریں۔ ادھر سے جو دشمن بھاگا تھا نا، وہاں پہ نقشہ اس طرح سے ہے کہ اس طرف بڑے پہاڑ ہے، درمیان میں میدان ہے، اور جدھر وہ درہ ہے اس کے پیچھے سے جب اگر کوئی آتا ہے یکدم حملہ کرتا ہے تو اندر والوں کو خبر نہیں ہوتی۔ دشمن جب بھاگا ادھر سے، اور ادھر سے بھاگ کے جب پیچھے کی طرف نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ درہ تو مسلمانوں نے خالی کر دیا، یہ لوگ تو وہاں سے نیچے اتر گئے ہیں۔ انہیں فی الفور موقع ملا اور انہوں نے پیچھے کی طرف سے درے کے اوپر چڑھ کے پھر حملہ کر دیا۔ منظر کی سمجھ آ رہی؟ پیچھے سے پھر حملہ کر دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تب تک نیچے نہیں اترنا۔ صحابہ نے اپنی مرضی سے یہ سوچا، ان کی نیت بری نہیں تھی، نافرمانی بھی نیت میں نہیں تھی اور گستاخی بھی نہیں تھی، بس انہوں نے استدلال کیا، اجتہاد کیا کہ جو مقصد تھا کھڑے ہونے کا وہ تو پورا ہو گیا، جنگ تو مسلمان جیت گئے، لہٰذا اب ہمیں چلے جانا چاہیے اور جا کے ساتھی کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنی چاہیے۔ انہوں نے جب یہ کیا تو پیچھے سے نقصان ہو گیا اور فتح ہوئی جنگ میں پانسا پلٹ گیا اور پھر وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے خلاف یہ تھا کہ آپ نے حکمت عملی جو اختیار کرنا چاہیے جب جنگ کا پتہ چلا، تو آپ کا یہ خیال تھا کہ ہم مدینہ سے باہر نہ نکلیں، ہم مدینہ کے اندر ہی رہیں، جب ہم اندر رہیں گے تو اپنے شہر میں ہم محفوظ رہیں گے، اور باہر سے جو مکہ کے یہ کفار اور مشرکین سارے جنگ کے لیے آئیں گے، تو جب یہ مدینہ میں آ کے جنگ لڑیں گے تو یہ بذات خود ہماری فتح کا ایک پیش خیمہ بن جائے گا اور ہمارے لوگوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی، جب نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا تو انہوں نے رائے دی کہ نہیں، ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنی چاہیے۔ اس بات پہ جب اصرار ہوا اور لوگوں کی رائے زیادہ ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر یہ لوگ، اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم لوگ میرے نبی کی مرضی کے خلاف یہ رائے نہ دیتے تو پھر تمہیں کبھی شکست نہ ہوتی، اب یہ جو تمہیں مصیبت پہنچی یہ میرے نبی کے طبیعت کے خلاف کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، اور یہ میری طرف سے یا نبی کی طرف سے نہیں بلکہ یہ تمہاری اپنی طرف سے۔ اب آپ نے سمجھ آئی؟ جی۔ اور دوسری پھر یہی کہ نبی علیہ السلام نے تو ابھی اترنے کا حکم نہیں دیا تھا، تو کبھی بھی جب کسی حکم کی حکمت ماتحتوں کو اپنے کسی سینئر کی سمجھ نہ آئے تو کبھی اپنا فیصلہ ایسے وقت میں نہیں کرنا چاہیے جو پھر سب کے لیے پرابلم کا باعث بن جائے، اور یہاں پر ایسا ہی ہوا۔ اگرچہ اللہ پاک نے ان کی خطا کو معاف کر دیا کیونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی، ان کی نیت نافرمانی کی نہیں تھی، بلکہ اتفاقاً اس سوچ کی وجہ سے، اس ادلال کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس لیے اللہ پاک نے ان کو معافی فرما دیا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا یہ اس لیے کیا کہ منافق اور مسلمان یہ الگ الگ ہو جائیں، ان کی آزمائش ہو جائے، اور جب آزمائش آتی ہے تو یقیناً جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کھڑا کون رہتا ہے؟ وہی جس کا ایمان، جس کی محبت، جس کا عشق مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ سے کسی حال میں بھی ہلتا نہیں، اور وہ اپنے محبوب
پر آخری وقت تک جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو منافق تھوڑی سی تکلیف دے کے کبھی رکتا نہیں، وہ ہمیشہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ہم منافق اور ایمان والوں کی پہچان کروانا چاہتے تھے، اس وجہ سے یہ جو دھچکا تمہیں لگا تکلیف کا، یہ اس لیے لگایا گیا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے اللہ ان کی، نافقو جو منافق ہوئے، وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا تعالو آؤ، قاتلو لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اب ادفعو یا دشمن کو ہٹاؤ، قالو وہ بولے لو نعلم قتالا، اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے، لاتبعناکم تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، ہم للکفر وہ کفر سے، یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب ہیں، منہم للایمان ایمان کی نسبت، یقولون بافواہہم وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یکتمون وہ جو چھپا رہے ہیں۔ سمجھ آگی پچھلی بات کی کہ منافق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اصل بات زبان پہ نہیں لاتا، جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس کو چھپاتا ہے، اور زبان پہ جو اس کی بات ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو زبان سے تو وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ ہر طریقے سے تیار تھے، لیکن وہ جو انکار کر رہے ہیں وہ مخالفت کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے نہیں کر رہے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر یہی تھا کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیں، یہ کافروں کے ساتھ لڑیں، جب لڑائی شروع ہوگی ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے، ہم آگے نہیں ہوں گے تو کافروں کے ہاتھوں یہ مارے جائیں اور ان کا نقصان ہو۔ اندر سے پالیسی ان کی یہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اللہ اس کو جانتا ہے۔ جی، تو یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے وہاں تکلیف سے دوچار کروایا لوگوں کو کہ آٹومیٹیکلی جتنے منافق ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے۔ جنگ جب شروع ہونے والی تھی تو شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اور اس کے ساتھیوں سے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں آ کے جہاد کرو یا پھر ہمارے ساتھ تم وہاں میدان جنگ میں جاؤ کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑی نظر آئے، ایک بڑی فوج نظر آئے جس سے کافروں کا حوصلہ پست ہو، اور ایک قسم کا تمہاری وجہ سے ڈیفینس ہوگا، دفاع ہوگا۔ تو منافق کہنے لگے کہ ہم تو اچھے طریقے سے لڑنا ہی نہیں جانتے، اگر ہم اچھی طرح سے لڑنا جانتے ہوتے تو ہم ضرور لڑائی میں تمہارا ساتھ دیتے۔ تو ان منافقین کے بارے میں اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ در حقیقت اس دن یہ لوگ اپنے ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ کوئی ایمان کا ثبوت نہیں تھا بلکہ یہ کفر کا ثبوت دے رہے تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دل میں یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کافروں کو اپنا دشمن کس لیے بنائیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا مسلمان خود ہی جا کے کافروں سے لڑے تو ہم سائڈ پہ ہی رہیں گے۔ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی، اور اوپر سے بہانے یہ بناتے تھے۔ یہ جو بہانے والا جملہ ہے نا، جو میں نے ابھی بولا کہ منافق کہتے تھے کہ ہمیں تو اچھی طرح لڑائی کرنی آتی نہیں، اگر لڑائی کرنی آتی ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اندر سے دل میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے ان کے ساتھ جا کے مرنے کی، لڑنے کی، انہیں خود ہی جا کے کافروں کے ساتھ لڑنے دو، ہم ان کی وجہ سے کافروں کو اپنا دشمن کیوں بنائیں۔ ذرا سوچئے اس جملے کو۔ آج ہماری جو حقیقی زندگی ہے یہ اپنی زندگی پہ غور کریں۔ ہمارے درمیان ایسا کردار ادا کرنے والی کتنی عورتیں ہوتی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے ذرا۔ ایسی خواتین آپ کو بہت سی اپنے ماحول میں نظر آئیں گی
جو کسی کام کو اچھی طرح جانتی ہیں وہ کام کر سکتی ہیں، مگر صرف محنت سے بچنے کے لیے، مشقت سے بچنے کے لیے صاف آپ کے منہ پہ کہہ دیں گی کہ ہم نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں، ہمیں یہ کام آتا ہی نہیں، اور کسی اور وقت میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کام بڑے اچھے طریقے سے وہ عورت کر رہی ہوگی، لیکن صرف وہ آپ کے کام نہیں آنا چاہتی، وہ آپ کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتی، تو کیا کرتی ہے؟ یہ منافقانہ رویہ۔ تو سوچئے ذرا کہ اللہ رب العزت نے ان منافقوں کی گفتگو کو قرآن میں نقل کر دیا۔ کیوں نقل کر دیا؟ وہ زمانہ تو گزر گیا، وہ منافق تو مر کھپ گئے یا کچھ آگے چل کے ایمان لے آئے، اب زمانہ ان کا گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی، تو قرآن کریم میں اس کو نقل کیوں کر دیا؟ اسی لیے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہر زمانے میں اس کیٹیگری کے لوگ آتے رہیں گے، ان کو ہدایت کی ضرورت ہوگی اور ان کے کردار سامنے لانے کی ضرورت پڑتی رہے گی، تو میرا قرآن ہر زمانے میں ان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ تو اگر اللہ کے ہاں یہ کردار اتنا ناپسندیدہ ہے تو پھر یہ ساری بہنیں، ساری خواتین سوچیں کہ آپ جب اس طریقے سے دوسروں کو ٹریٹ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بیہیویئر کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ کتنا ناپسند ہوتا ہے اور اس کا کتنا گناہ ہے۔ اللہ نے ان کے دونوں کردار کھول کے رکھ دیے کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے، باہر کیا ہے۔ اور یقیناً جب کوئی عورت یا جب کوئی بچی یہ بات کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے؟ میں نے کئی خواتین کو یہ کہتے ہوئے خود سنا کہ اتنا کچھ سیکھا ہے نا، اتنا کچھ آتا ہے، تو سسرال میں جا کے سارا کچھ کرنا نہ شروع کر دینا، ورنہ سارے کام تمہارے ہی گلے پڑ جائیں گے۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو کھانے پکانے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مگر وہ جا کے سسرال میں وہ کام نہیں کرتی۔ اگر آج پکا کے کھلایا تو روز میری شامت آ جائے گی۔ کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں، وہ گھر میں جا کے سسرال میں کپڑے سلائی نہیں کرتی، وہ درزی کو سلائی پے کر کے کپڑے سلائی کرواتی ہیں، اس لیے کہ اگر آج میں نے سلائی کر دیے تو پھر ساری دیورانیاں، جٹھانیاں اور ان کے بچے، ان سب کے کپڑے مجھے سلائی کرنے پڑیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو غور کیجئے ذرا، یہ کتنا خطرناک کردار ہے جس کے خطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اتنی بڑی برائی تھی، اتنی بڑی برائی کہ اللہ نے اس کتاب میں درج کر دی جو قیامت تک پڑھی جائے گی، اور قیامت تک یہ کردار سامنے آتا رہے گا۔ تو ہمارے لیے ہمیشہ اور ہر روز کے سبق میں وہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر ہم اپنے کردار کی درستگی کر سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال کی درستگی کر سکتے ہیں۔ بس ہم ان ساری چیزوں میں سے صرف وہ چیزیں کلیکٹ کر لیں اور ان کو یاد رکھ لیں، تو خدا کی قسم ایک مہینے میں یہ جو ہم 4-5 پارے مکمل کر رہے ہیں، انہی پاروں سے ہماری اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور خود بیٹھ رہے، یعنی خود تو باہر نہیں نکلے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بیٹھ گئے جنگ میں جانے سے، اور جو گئے ان کے بارے میں کیا کہا؟ لو اطاعونا، کہ وہ بھی اگر ہمارا کہنا مانتے، ما قتلوا، تو وہ قتل نہ کیے جاتے، نہ مارے جاتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فادرؤوا، تم ٹال دو، عن انفسکم، اپنی الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جو لوگ جا کے شہید ہو گئے نا احد میں، تو منافقوں نے ان کے بارے میں باتیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے تھے، اگر یہ لوگ بھی ہماری بات مان لیتے اور اس طرح جنگ کے لیے نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے۔ ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے منافقو، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو کہ تمہاری بات مان کر کوئی موت سے بچ سکتا ہے، تو تم ذرا اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ۔ تم بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو آئی ہوئی موت سے بچا سکتے ہو اور موت کو ٹال سکتے ہو۔ جب تم اپنی موت کو نہیں ٹال سکتے تو دوسروں کی موت کو تم کیسے ٹال سکتے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ،
اور ہرگز نہ خیال کرنا ان کو قتلوا جو مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں امواتا کیا گمان نہ کرنا مردہ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرنا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون وہ روزی دیے جاتے ہیں یا ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین وہ خوش ہیں بما اس پر آتاہم اللہ جو ان کو دیا اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے ویستبشرون اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں بالذین ان کے لیے لم یلحقوا بہم جو ابھی ان سے نہیں ملے من خلفہم ان کے پیچھے ہیں اللہ خوف علیہم کہ نہیں ہے انہیں کچھ اندیشہ ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ہوگا انہیں کچھ اندیشہ اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں بنعمت نعمت کی من اللہ اللہ کی وفضل اور فضل کی وان اللہ لا یضیع اور یہ کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین ایمان والوں کے اجر. یہ شاندار ترین مضمون ہے جو ایک مرتبہ پہلے دوسرے پارے میں گزر چکا ہے. وہاں آیت تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا شہید کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو. یہ یاد ہے نا آپ کو؟ نہیں یاد تو پھر سے ذہن میں جمع کر لیجئے، دونوں باتیں سمجھنا آسان ہو جائے. دوسرے پارے میں بات ہوئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں شہید کیے جائیں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو. مت کہو آخری لفظ سے غور کریں. وہاں کہنے کی بات تھی کہ ان کو مردہ نہ کہو. اب یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ ہے کہ کہنا تو بڑی بات ہے، ہم پہلے تمہیں یہ کہہ آئے ہیں کہ مت کہو. اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ کہنا تو بڑی بات ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ان لوگوں کو خیال میں بھی نہیں لانا کہ وہ مردہ ہیں، سوچنا بھی نہیں، کہنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں کہ وہ لوگ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے ان کو کس شان کا رزق دیا جاتا ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ یہ جو احد میں شہید ہوئے نا جن کی ابھی بات ہو رہی ہے، احد کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی. ذرا شان ملاحظہ کیجیے، ان کا مقام دیکھیے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دی اللہ نے ان کو وہ شان عطا کی کہ ان کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن میں درج کر دیا، اور آخرت میں وہ کس حال میں ہے وہ حال بھی اللہ نے بتا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ نے ان کو انعام کیا دیا. ذرا توجہ سے اور پورے دلوں کی توجہ کے ساتھ سنیے، آگے بھی کیا ذکر ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جو تمہارے بھائی احد کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم عطا کر دیے ہیں. وہ جنت کی نہروں کے اوپر اڑتے پھرتے ہیں، سیر کرتے پھرتے ہیں، اور جنت کے درختوں سے پرندے ہیں نا، پرندوں کے اندر روحیں چلی گئیں جنت کے پرندوں میں. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت کے میوے جنت کے درختوں سے کھاتے ہیں. اور اللہ نے عرش کے نیچے یہ دیکھیں یہ چھت ہے نا، تو چھت کے نیچے یہ فانوس لگے ہیں. اللہ کا جو عرش ہے اللہ کے عرش کے نیچے سونے کے فانوس لگے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب کبھی
آپ مدینہ شریف کی تصویر دیکھیں یا وہاں جائیں یا مکہ شریف جائیں تو وہاں کی بلڈنگز پہ اس طرح سے جو روشن دان ہوتے ہیں، ونڈوز ہوتی ہیں، اور مختلف ایسی جگہ، چھتوں کے اندر جگہ بنی ہے، فانوسوں کے اندر جگہ بنی ہے، وہاں جا کے وہ جو کبوتر ادھر رہتے ہیں وہ کبوتر وہاں جا کے بیٹھتے ہیں۔ کیا نصیب ہے ان کبوتروں کے، کیا شان ہے ان کی، کیا مقدر ہے ان کبوتروں کا۔ عام پرندہ وہاں رہنے والے کبوتروں کے علاوہ کوئی اندر نہیں جاتا، نہ وہاں بیٹھ سکتا ہے۔ وہ خاص کبوتر جو وہاں رہتے ہیں وہ ان ساری جگہوں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے مختلف اوقات میں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جو احد کی جنگ میں شہید ہونے والے تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان قندیلوں کے اندر جا کے یہ بیٹھتے ہیں۔ ایک جان پیش کی اللہ کے لیے، ذرا انعامات کی لسٹ کو ملاحظہ کیجیے کہ اللہ نے انعامات کتنے عطا کیے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی، ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش وہاں اللہ کی طرف سے حاصل کیے، تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں ان روحوں نے آپس میں کہا کہ جو پیچھے دنیا میں ہمارے بھائی ہیں جو شہید نہیں ہوئے، تو ان کو کون بتائے گا کہ ہم جنت میں کس عیش میں رہ رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہماری شہادت کے بعد اللہ نے ہمیں کون کون سے مرتبے اور کون کون سے انعامات عطا کیے ہیں، تو وہ لوگ کبھی جہاد سے بے رغبتی نہیں کریں گے، بلکہ ہر وقت جہاد کے لیے تڑپتے رہیں گے، اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے مضطرب اور بے قرار رہیں گے کہ جلدی وہ وقت آئے جب ہم بھی اپنی جانیں قربان کر کے جنت کے اس مقام پہ پہنچے۔ تو تب اللہ رب العزت نے ان کی آپس کی روحوں کی باتیں سن کر اللہ رب العزت نے یہ قرآن مصطفیٰ کریم پہ نازل کیا اور یہ آیت نازل کی۔ تب یہ آیت جو بھی آپ نے سنی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ اے حبیب ان سب میرے بندوں کو آپ پڑھ کر سنا دیجئے کہ جو جانیں قربان کر کے میرے پاس آئے ہیں میں نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ روح جو ہوتی ہے، ہر شخص کی روح جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، روح فنا نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر مختلف شانیں شہداء کی بیان کی گئی ہیں کہ شہداء جو ہوتے ہیں ان کی صرف روحیں قائم نہیں رہتی بلکہ اللہ پاک ان کے جسموں کو بھی قائم رکھتا ہے۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ اپنی کامل زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ آگے پیچھے کسی مقام پہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے حضور میں ہوتے ہیں، تیسرے یہ کہ انہیں اللہ کی طرف سے خاص مہمان نوازی کی جاتی ہے، چوتھے یہ کہ اللہ کے ہاں اس ضیافت پر اور اس خاص شان کے ملنے پر وہ بڑے خوش باش ہوتے ہیں، اور پانچویں یہ کہ شہداء کرام جو اللہ کے ہاں غذا اور خوراک اور رزق پاتے ہیں وہ زندہ لوگوں کی طرح رزق کھاتے پیتے ہیں، جیسے ابھی پیچھے آپ نے سنا حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ درختوں کے اوپر سے میوے کھاتے ہیں، نہروں کے اوپر پرواز کرتے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے کی قندیلوں میں جا کے رہتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی شانیں، کتنے مرتبے، کتنے مقامات شہداء کو عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے پانے پر بڑے خوش ہیں، اور وہ اس بات پہ بھی خوشی منا رہے ہیں کہ جو ان کے پیچھے لوگ زندہ رہ گئے، غازی بن کے لوٹے، ان کے اس حال پہ شہید ہو جانے والے لوگ خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو پیچھے منافقوں میں شامل نہیں کر دیا یا ایمان سے پھر نہیں گئے، بلکہ اپنے تقوی پر اور اپنے ایمان پر وہ ہمارے بعد قائم ہیں، وہ اس بات پر بھی خوش ہیں، اور اس لیے خوش ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ اسی تقوی کی بنا پہ اور ایمان کی بقا کے بنا پر جب وہ بھی دنیا سے کوچ کر کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہماری اور ان کی ملاقات ہوگی۔ یہاں جو چند چیزیں فضائل میں بیان کی گئیں شہداء کے لیے، ایک تو یہ کہ جس شخص کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہوئے کوئی زخم لگا، کوئی چھوٹا سا زخم ہی کیوں نہ لگ گیا، تو جب قیامت میں اللہ کے حضور اس کو بلایا جائے گا تو وہ اپنے تازہ زخم کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ جس طرح خون اس وقت نکل رہا تھا نا جب زخم لگا تھا اور بالکل تازہ زخم تھا، تو اسی لیے کہا کہ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی شان کو کم نہیں کرتا۔ وہ صدیاں پہلے اگر کسی کو اللہ کی راہ میں زخم لگا ہوگا تو قیامت میں جب آئے گا تو اسی طرح زخم سے خون نکل رہا ہوگا جس طرح زخم لگتے وقت خون نکل رہا تھا، اور اس خون سے اسمیل نہیں آ رہی ہوگی، بو نہیں آ رہی ہوگی، بلکہ وہ خون جو اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی کے جسم سے نکلے گا، قیامت میں اس خون میں سے کستوری کی طرح خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے، یعنی جب اس کی جان لی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کو قتل ہونے کی، گولیاں لگنے کی، تلواریں لگنے کی، نیزے لگنے کی صرف اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے کسی چیز کے ساتھ آپ کے جسم پہ معمولی سی خراش لگ جائے، اس سے زیادہ شہید کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ایسے ہی تو صحابہ کرام کے بچے بھی آگے بڑھ بڑھ کر التجائیں کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں شہید ہونے کا موقع دیجیے۔ ان لوگوں کو یقین نصیب ہو چکا تھا، حق الیقین تھا ان کو کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے اور اس کی جان جب نکل رہی ہوتی ہے، اس کو ضربیں لگ رہی ہوتی ہیں، زخم لگ رہے ہوتے ہیں، گولیاں لگ رہی ہوتی ہیں، وہ زخموں سے چھلنی ہو چکا ہوتا ہے، مگر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی ڈھارس کے لیے، اس کے حوصلے کے لیے، لذت اندوز ہونے کے لیے اپنا دیدار اس کی آنکھوں کے سامنے کروا دیتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جس بندے کو رب کا دیدار نصیب ہو، اس کو چھریاں چلتے، اس کو گولیاں لگتے کیسے محسوس ہوں گی؟ اس کو خبر تک نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کی جان نکل جاتی۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت انسان شہید ہوتا ہے تو اس کی شہادت اس کے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے، مگر اگلی بات غور سے سنیے، مگر وہ شہید جس کا ہر گناہ معاف ہو جائے اور جس کو اتنا بڑا مقام ملے، اگر شہادت پانے والا مقروض تھا، اس نے کسی کا قرض دینا تھا، تو قرض کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی شان ملنے کے باوجود مقروض کے قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ورثاء اس کا قرض ادا نہ کر دے یا لینے والا قرض معاف نہ کر دے۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ہمارے ہر چوتھے بندے کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ جس کا ذرا زور چلتا ہے قرض لینے کے بعد وہ اکڑ جاتا ہے اور قرض واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ بیچارہ دروازوں پہ چکر لگا لگا کے اور مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، اور آخرکار کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہو کے، لاچار ہو کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا کہ میرا قرض واپس ہوگا۔ کتنے لوگ اس طرح کے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے سننے والا جملہ ہے کہ اگر اتنا بڑا مقام شہادت کا بھی ملا مگر کسی کا قرضہ دینا ہوا تو رب اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر شہید کے ناز اللہ یوں اٹھائے گا
کہ قیامت میں بلکہ شہید ہونے کے بعد جب شہید اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے میرے لیے جان دی تو دیکھ میں نے تیرے لیے کتنے انعامات بنائے ہیں، دیکھ میں نے تیرے لیے کتنی اعلیٰ جنتیں تیار کی ہیں، تو میری جنتوں میں آ کے خوش ہوا ہے؟ دیکھیے نا ذرا اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اس نے کتنی عظیم الشان جنت بنائی ہے؟ کل آپ نے سنا نا کہ سارے آسمان اور زمینیں اس جنت کی چوڑائی کے اندر آ جاتی ہیں۔ جنت کتنی بڑی ہے اور کتنی عالی شان ہے، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندو تم میری جنت میں آ کے خوش ہوئے ہو؟ تمہیں اپنے انعامات پسند آئے ہیں؟ تمہیں اس کا صلہ ملا کہ تم نے اپنی جان میرے لیے قربان کی؟ تو آگے شہید کا ناز دیکھیے، شہید کہتا ہے کہ مولا تیری جنت میں آ کے مجھے لطف نہیں آیا، وہ لطف جو تلواروں کے نیچے اپنی جان قربان کر کے تیرا دیدار کرتے ہوئے مجھے ہوا۔ تو میری یہ تمنا ہے کہ تو مجھے واپس دنیا میں بھیج، اور 10 بار میں قتل کیا جاؤں، 10 بار زندہ کیا جاؤں، 10 بار قتل کیا جاؤں، 10 بار زندہ کیا جاؤں، تو میرے لیے وہ خوشی اور وہ لذت تیری جنت سے بھی زیادہ ہوگی۔ الذین استجابوا، وہ لوگ جو حاضر ہوئے بلانے پر، للہ اللہ کے، والرسول اور رسول کے، من بعد اس کے، ما اصابہم القرح کہ انہیں پہنچا تھا زخم، للذین احسنوا ان کے لیے جو نیکار ہوئے، منہم ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگار ہوئے، اجر عظیم اجر عظیم ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اسی جنگ سے، جنگ احد سے فارغ ہو کر جب ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ روحہ نامی جگہ پہ پہنچا، ابھی ابو سفیان نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو اسے افسوس ہوا کہ ہم واپس کیوں آ گئے، ہم نے سارے مسلمانوں کو ختم کیوں نہیں کر دیا، ہم کچھ کو زندہ چھوڑا ہیں، کچھ کو مار رہے ہیں، تو یہ جو زندہ رہ گئے یہ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، تو ہمیں تو آج سب کا خاتمہ کر دینا چاہیے تھا۔ جب اسے یہ خیال ہوا نا تو اس نے اپنے ساتھی کو تیار کیا اور واپسی کا ارادہ کیا کہ چلو دوبارہ چل کے حملہ کریں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ابو سفیان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا کہ ان کے پیچھے روانہ ہوں اور ان کا پیچھا کریں۔ یہ جنگی فن ہوتے ہیں نا، اب اگر پہلے ایک مرتبہ دھوکہ ہو گیا کہ دشمن نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، اب وہی بات کہ ادھر یہ سوچ رہا تھا کہ میں لوگوں کو لے کے واپس پلٹ جاؤں اور پھر حملہ کروں، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احتیاط کے پیش نظر لوگوں کو بلایا، جمع کیا، اور انہیں کہا کہ ان کے پیچھے جاؤ، ان کا تعاقب کرو کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت صحابہ اکرام کی جو 70 کی تعداد میں تھی، اور جنگ لڑی تھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور جنگ میں زخموں سے چور چور ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم دیا، آپ نے بلایا، تو آپ کے بلانے پر وہ جماعت 70 صحابہ کی حاضر ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کے حکم پر ابو سفیان کا پیچھا کرنے کے لیے وہ ساری جماعت روانہ ہو گئی۔ تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر پہنچے جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو وہاں جا کے یہ پتہ چلا کہ مشرکین پہلے تو ارادہ کر رہے تھے کہ پیچھے واپس پلٹے اور حملہ کریں، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کے اندر روب ڈال دیا، اور یہ جو پیچھے سے جو دستہ نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، اس کے جانے کی وجہ سے وہ لوگ خوفزدہ ہو کے وہاں سے بھاگ گئے، اور مسلمانوں کے لیے راستہ آسان ہو گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں الذین استجابوا للہ والرسول میں اس جماعت کی عظمت بیان کی گئی، صحابہ اکرام کی ہمت کا بیان کیا گیا کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہماری تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، اب دوبارہ سے ہم جنگ کے لیے کیسے اٹھ سکتے ہیں،
ادھر نبی علیہ السلام نے بلایا اور ادھر لبیک کہتے ہوئے سب حاضر ہوئے اور فوراً نبی کا حکم پا کے کافروں کے پیچھے چل پڑے۔ اور انہی لوگوں کے لیے ہی تو شاعر نے کہا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، کتنی رمزیں، کتنے راز، کتنے اسرار ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور یہ کس طرح استقامت اور ہمتوں کے پہاڑ ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ کہ یہ پہاڑوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں تو پہاڑ سکڑ کے ایسے بن جاتے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہو، اور اگر ان کی ٹھوکر لگ جائے تو دریا اور صحرا ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی ہمت، اتنی طاقت ایمان والوں کو عطا کر رکھی۔ الذین وہ، قال کہا، لہم جن سے، الناس لوگوں نے، جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ جمع ہوئے تمہارے لیے، یا لوگوں نے جتھا جوڑا تمہارے لیے، فاخشوہم تو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ یعنی بجائے لوگوں سے یہ بات سن کے کہ تمہارے خلاف کوئی جماعت اٹھ رہی ہے اور وہ تمہارے خلاف اپنا لشکر جمع کر رہے ہیں تو وہ ڈرتے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فزادہم ایمانا، یہ بات سن کے ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ وقالو اور کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ بس ہے، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یعنی ہم لوگوں کی جماعتوں سے، دشمنوں کی جماعتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ پلٹے اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، وفضل اور اس کے فضل سے، لم یمسسہم سوء نہ پہنچی انہیں کوئی برائی، واتبعوا رضوان اللہ اور وہ چلے اللہ کی خوشی پر یا اللہ کی رضامندی پر، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ ابھی سارا واقعہ جنگ احد کا ہی چل رہا ہے۔ جس وقت یہ لوگ واپس آئے جنگ احد سے تو ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کو چیلنج کر کے نا، پکار کے یہ کہا، جیسے جب ایک دشمن بھاگتا ہے نا دوسرے دشمن سے حملہ کر کے تو وہ جاتے ہوئے شور مچاتا ہوا جاتا ہے کہ اب آرام سے نہ بیٹھنا، ہم پھر آئیں گے۔ یہی انداز تھا ابو سفیان کا، جاتے ہوئے نبی علیہ السلام کو پکارا چیلنج کے انداز میں اور کہا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے، نہ ڈر اور بے فکر نہ ہو جانا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ تو اگلے سال ہم مقام بدر میں آپ کے ساتھ آ کے جنگ کریں گے اور پھر پتہ چلے گا کون جیتے گا کون ہارے گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی آواز سنی تو آپ نے جواب میں صرف ایک ہی جملہ فرمایا اور وہ جملہ تھا انشاءاللہ۔ اور جب وہ وقت آیا نا جس کے لیے ابو سفیان کہہ کے گیا تھا تو ابو سفیان مکہ والوں کو لے کے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، نکل تو پڑے لیکن جو آگے بڑھتے جاتے تھے نا اللہ ان کے دل میں خوف ڈالتا جاتا تھا، اللہ ان کے دل میں خوف ڈالتا جاتا تھا، یہاں تک کہ کچھ فاصلہ چل کر اتنا خوف دلوں کے اندر بیٹھ گیا کہ انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، کہا کہ اب ہم آگے نہیں جانا چاہتے۔ اور ایسے میں ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک شخص نعیم بن مسعود جو اسے راستے میں ملا، وہ عمرہ کرنے آیا ہوا تھا، تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی بدر کے مقام پہ نبی علیہ السلام یعنی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے، اور مجھے یہ مناسب لگتا ہے کہ میں وہ طے شدہ لڑائی میں نہ جاؤں بلکہ واپس چلا جاؤں، لہذا تم ایک کام کرو، مدینے جاؤ اور کسی تدبیر کے ساتھ
کسی ٹرک کے ساتھ، کسی مصلحت کے ساتھ مسلمانوں کو میدان میں جانے سے روک دو، یعنی وہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہ، کوئی ایسی بات بنا دو، کیونکہ اگر وہ آ گئے اور ہم نہیں گئے تو یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہو جائے گی، تو لہٰذا تم کوئی ایسا طریقہ کرو کہ ان کو نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے روک دو۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں اس کے بدلے میں 10 اونٹ تمہیں انعام دوں گا۔ آج کے دور میں سمجھے کہ 10 لینڈ کروزر گاڑیاں، جی، تو وہ بات سن کے انعام کا لالچ پا کے چلا گیا۔ اس نے مدینے پہنچ کر جب دیکھا کہ مسلمان تو زور و شور سے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ دیکھ کے ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو؟ یہ چال دیکھیے، اب سمجھیے آگے۔ اس نے کہا کہ تم مکہ والوں سے لڑائی کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ مکہ والوں نے کتنے بڑے بڑے لشکر تمہارے خلاف تیار کر رکھے ہیں، اور تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم ان کے ساتھ لڑائی کر پاؤ۔ تو اگر تم لوگ واقعی چلے گئے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک بچہ بھی واپس نہیں آئے گا، اتنی شدید قسم کی جنگ ہوگی تمہارے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نعیم، اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ ایک بندہ بھی جانے والا نہ ہوا تو میں محمد اکیلا جنگ لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف 70 صحابہ صرف جانے کے لیے نکلے، اور آپ جب نکلے تو آپ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج ہم وظیفہ پڑھے نا مہینہ ڈیڑھ، تو پھر آ کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں باجی جی نا ٹائم ہو گیا وظیفہ پڑھ دیں، یہ علی فائدہ کوئی نہیں ہویا۔ وہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی، وہ جو ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ فائدہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آگے معاملہ کیا ہے اس کی نزاکت آپ نے سن لی کہ وہ کتنا شدید، کتنا سخت اور کیسے معاملات ہیں۔ اور آپ نے پہلے جب اس کا چیلنج قبول کیا تو ایک ہی لفظ کہا انشاءاللہ، دوسرا نہیں کہا۔ اور اب جب آپ صرف 70 صحابہ کو لے کے نکل رہے ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پورا مکہ جمع ہو کے آپ کے لیے آ رہا ہے، تو آپ 2 ہی کلمے پڑھتے نکل رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نکل گئے اور بدر میں پہنچے۔ اب وہاں تو کسی نے آنا نہیں تھا، 8 دن مسلمانوں کا وہاں قیام رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما رہے، اور جب نکلے تھے تو آپ کے ساتھ کچھ تجارت کا سامان بھی تھا، وہ بھی آپ ساتھ لے کے نکلے۔ جب وہاں 8 دن رکے تو وہ تجارت کا سامان اتنے نفع کے ساتھ وہاں بکا، اتنے نفع کے ساتھ وہاں بیچا گیا کہ ایک تو خوب نفع کے ساتھ وہ مسلمانوں کا چھوٹا سا جو لشکر تھا وہ واپس آیا، اور پھر سلامتی کے ساتھ بغیر جنگ کیے سارے کے سارے لوگ مدینہ طیبہ واپس آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ہی ان لوگوں کے دل میں خوف ڈال کے واپس بھیج دیا۔ اس واقعے کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ جو پہلی جنگ لڑی گئی تھی بدر کی، وہ بدر کبریٰ کہلاتی ہے، اور یہ بدر صغریٰ کا واقعہ کہلاتا ہے جہاں پہ جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن جنگ کے لیے مکمل طور پہ تیاریاں ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو انما ذالکم، بے شک وہ تو الشیطان شیطان ہی ہے، یخوف جو دھمکاتا ہے یا ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم تو تم ان سے نہ ڈرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر ایمان لانے کے باوجود خوف آتا ہے نا، تو یہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ تو تمہیں زیبا نہیں کہ تم صاحب ایمان ہو کے شیطان کے کاموں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے لگ جاؤ۔ اگر ڈرنا ہے تو اللہ فرما رہا ہے وَخَافُونِی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا يَحْزُنْکَ،
اور نہ غم کرو اے محبوب الذین ان کا یسارعون فی الکفر جو کفر پر دوڑتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ لن یضر اللہ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا شیئا کچھ، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم کہ نہ رکھے ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرۃ آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیات نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ آپ ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ قریش کے قبیلے کے کافر ہوں یا منافق ہوں یا یہودی ہوں یا مرتد ہوں یا عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، یہ سب آپ کے مقابلے کے لیے جتنے چاہیں لشکر جمع کر لیں، ساری قومیں اکٹھی ہو جائیں، باہر سے فوجیں بلوا لیں، لیکن اے حبیب آپ یاد رکھیے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رب گارنٹی دے رہا ہے۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ثواب نہ ہو، کوئی اجر نہ ہو، اسی لیے اللہ نے ان کو کفر میں سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا تاکہ آخرت کے ثواب سے یہ مکمل طور پہ محروم رہیں۔ لہٰذا اے حبیب آپ کو اور آپ کے غلاموں کو ان سے کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت کس طرح کی اور کیسی کیسی طاقتیں پیدا کی جو غیب سے آئی، اور غیب سے آ کے اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد فرمائی۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو مٹھی بھر مسلمان کس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیلا سکتے تھے؟ آج آپ سوچئے پاکستان کہاں تو ہندوستان کہاں، چلے یہ تو پھر قریب لوگ ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان آج بس رہے ہیں، ان سب تک اسلام کا پیغام پہنچانے میں اور یہ قربانیاں دینے میں کس نے کردار ادا کیا؟ وہی چند لوگ جو مکہ سے ایمان کی شمع لے کے نکلے تھے، پھر مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچ کر پھر زمانے بدلتے گئے اور فتحیں نصیب ہوتی گئیں، کامیابیاں نصیب ہوتی گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ایک ایک کر کے مدینہ سے، مکہ سے نکل کر مختلف ملکوں میں گئے، اور اس ایک ایک بندے نے جا کے پورا ملک سنبھالا اور پیچھے لوگوں کو بلایا، ساتھی کو بلایا، وہاں جا کے پلاننگز کی، انتظامات کیے، دین کا پیغام دینا شروع کیا، کلمہ حق لوگوں کو سنانا شروع کیا، لوگوں کو کلمے پڑھائے، ان کو مسلمان کیا، ان کو دین سکھایا، ان کو قرآن سکھایا، نماز پڑھنی سکھائی، کلمہ پڑھنا سکھایا، اللہ کی معرفت دلائی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک ایک بندے کا کارنامہ کتنا عظیم ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسلمان موجود ہیں۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ ایک بندہ چل پڑتا ہے، آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی پہلی کامیابی کی مہر لگ گئی ہے، بشرطے کہ آپ خود رک نہ جائیں، بشرطے کہ آپ خود کمزور نہ ہو جائیں۔ اور اگر کوئی بھی نہیں چلتا تو پھر بھی کیا اللہ کے نبی رکے؟ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے نا، فران کی چوٹی پہ جا کے سب سے پہلے تنہا کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں ان بتوں کو چھوڑ دو، ان باطل خداؤں کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ کو مانو، اس کا کلمہ پڑھو کہ تم دونوں جہانوں میں تب کامیاب ہو۔ اپنے بھی اٹھے، بیگانے بھی اٹھے، معاذ اللہ گالیاں بھی دی، پتھر بھی پھینکے، برا بھلا بھی کہا، اور سب لوگ اٹھ کے یہی کچھ کرتے ہوئے چلے گئے اور اللہ کے محبوب اکیلے رہ گئے۔ تو کیا آپ گھبرائے؟ آپ نے پیغام دینا چھوڑا؟ نہیں۔ جب آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اور اللہ دیکھتا ہی ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کا پابند کتنا ہے، کیا وہ لوگوں سے ڈر جاتا ہے یا میری ذات پہ توکل رکھتا ہے؟ یہ میری گزارشات آپ تمام خواتین سے بالخصوص ہیں کہ ماشاءاللہ اس خواتین رمضان کیسے گزارے کے قافلے میں آپ سب لوگ جو شریک ہیں،
اور وہ خوش نصیب آپ کی بہنیں جو آپ کو روزانہ دعوت دیتی ہیں، آپ کو تیار کرتی ہیں، رمضان سے پہلے آپ سے ملاقات کر کے آپ کو یاد دلاتی ہیں، یہ سب لوگ اس مشن کے شریک ہیں اور اس لحاظ سے کتنی بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ میں ہر روز عرض کرتی ہوں کہ وہ یہ نہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو تیار کر کے آپ مطمئن ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر مکہ سے مدینہ پہنچ کے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو پھر صحابہ کرام بس کر دیتے نا کہ مکہ بھی ہمارا ہو گیا، مدینہ بھی ہمارا ہو گیا، تو یہ بہت ہے، ادھر سے ادھر جائیں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے، بس کیا انہوں نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی اور آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی اس طرح کامیابیوں اور علاقوں کو فتح کرنے کا سلسلہ شروع ہوا جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برستی، اور وہ سلطنتیں، وہ بادشاہتیں جہاں فرعون بیٹھے ہوئے تھے، جہاں تک کسی کی سوچ کا جانا بھی بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اللہ کریم نے وہاں نبی کے غلاموں کو پہنچا کے ان کے ہاتھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کروایا، پورے کے پورے ملک ان کے زیر نگرانی دے دیے، بادشاہوں کو قید کروا دیا۔ یہ اللہ ہے، اور وہ یہ سب کچھ تب عطا کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، یہ آگے ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ آگے بڑھتے جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ بند دیواریں بھی ٹوٹ جائیں گی، بغیر دروازوں کے دیواریں بھی کھل جائیں گی، اللہ آپ کو راستہ دے دے گا۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ مصطفیٰ کریم کے غلام گھوڑوں کے اوپر تھے نا، گھوڑوں پہ، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گھوڑوں کے اوپر تھے، اور آگے کیا تھا؟ آگے نہ راستہ، نہ کوئی کشتی، نہ کوئی بحری جہاز، آگے تیزی سے چلتا ہوا دریا ہے، مگر یقین کی کیفیت یہ ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ نہیں سوچا کہ اب آگے دریا ہے تو ہم کیسے پار کریں گے، اور ہم نے دشمن پہ حملہ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے۔ لیکن ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے کیا کیا کہ سوکھے راستے کی طرح اپنے گھوڑوں کو دریاؤں کے اندر ڈال دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ گھوڑے پانی کے اوپر کشتیوں کی طرح تیرنے لگ گئے۔ کبھی گھوڑا بھی تیرتا ہے؟ گھوڑے پانی کے اوپر اپنے سواروں کو لے کے تیر رہے ہیں اور سواروں کو پار لے کے چلے گئے۔ مسلمانوں نے جا کے حملہ کیا اور پورے ملک کو فتح کر دیا۔ آپ کا کام ہے قدم رکھ دینا اور پھر اس کو پیچھے کی طرف نہ اٹھانا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس خوبصورت درس سے اپنے لیے راہ نکالیں، اور یہ مت سمجھیں کہ آپ کو جو لوگ گائیڈ کر رہے ہیں یہ انہی کا کام ہے، نہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ کیا سن رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی اگر کہیں جا کے دعوت حق دیتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے والا ہر شخص اپنے آپ کو اسلام کا غازی سمجھ لیتا ہے، اور ہر شخص صحابہ اکرام کے ساتھ کھڑے ہو کے اسی طرح لڑنا شروع کر دیتا ہے جس طرح پہلے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سامعات محتشم، آپ کو جب اللہ منتخب کرے، آپ کو کسی بہن کے ذریعے سے ہدایت کی دعوت ملے، محبت رسول کی دعوت ملے، اللہ کا ذکر سننے کی دعوت ملے، تو پھر آپ کو ان صحابہ کی سنت پہ اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ اس دعوت کو اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اسی دن سوچیں کہ آج اگر میری ایک بہن نے مجھے دعوت دی اور میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی تو میں اکیلی کیوں رہوں، کل میرے ساتھ بھی کسی کو ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہر روز کا سیکھ کے یاد کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ آپ اللہ کے نیک صالحین اور مقرب اور چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ابھی کل یا پرسوں کے سبق میں بھی آپ نے کیا پڑھا کہ بہترین کام کیا ہے کہ اور اللہ کے ہاں پسندیدہ مقام کس چیز سے ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ لوگوں کو اللہ کا محبوب اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور اس کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ آپ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے نام کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف کسی کو گائیڈ کر دیتے ہیں تو گویا آپ یہ اتنا بڑا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان الذین اشتروا، بے شک وہ لوگ
جنہوں نے خریدا الکفر کفر بالایمان ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ شیئا وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑیں گے بلکہ خود ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہرگز نہ رہیں گمان میں کافر، اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ کہ ہم جو انہیں ڈھیل دیتے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ وہ ان کے لیے بھلی ہے یا اچھی ہے، اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ بے شک ہم جو انہیں ڈھیل دیتے ہیں، لیزدادوا اسما اسی لیے کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ آج بھی دنیا میں ہم بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو ساری زندگی برے کام کرتے ہیں تو کرتے ہی مر جاتے ہیں، اور ان کے لیے نہ پکڑ ہوتی ہے، نہ سزا ہوتی ہے، نہ پولیس پکڑتی ہے، نہ انہیں قید کیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں، ہم تو بڑے کارنامے کر رہے ہیں کہ کسی میں جرت نہیں کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ یہ ایسا کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ رہے، بلکہ حقیقت میں ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جتنی برائی کر سکتے ہیں کریں، تاکہ آخرت میں انتہائی ذلت والا عذاب ان کا مقدر بنے۔ تو برائی پر مہلت ملنا یہ انتہائی خطرناک ہے، اس پہ بندے کو مطمئن کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کسی کو دیکھ کے اس پہ دلیل پکڑنی چاہیے کہ فلاں تو برائی کرتا ہے تو اسے تو اللہ نہ سزا دیتا ہے، تو نہ بندے سزا دیتے ہیں، تو نہ پولیس پکڑتی ہے، تو ہماری تو چھوٹی سی غلطی پہ شامت آ جاتی ہے، تو اس شامت کو آپ اپنے لیے رحمت خداوندی سمجھیں۔ اللہ کو آپ کی خیر مطلوب تھی، اس لیے اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، فوراً پکڑ کر سیدھی راہ پہ ڈال دیا۔ ما کان اللہ نہیں اللہ کی شان لیذر المومنین کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑے، علی ما انتم علیہ اس حال میں جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو من الطیب ستھرے سے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اور نہ ہی شان ہے اللہ کی کہ وہ مطلع کرے تم عام لوگوں کو غیب پر، ولیکن اللہ اور ہاں لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہے، فآمنوا باللہ ورسلہ تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت کا کیا خلاصہ ہوا؟ یہاں صحابہ اکرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے صحابہ یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق اور مومن اسی طرح ملے جلے رہیں۔ آپ نے پہلے یہ بات سن رکھی ہے نا کہ ایک وقت تک منافق جو ہیں وہ آ کے جب بیٹھتے تھے مجلسوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ فرمایا مجلس میں کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے میری امت کی جو حالت تھی کہ وہ مٹی کی شکل میں تھی، مٹی کی شکل میں، اس وقت بھی میری امت میرے سامنے اپنی صورتوں کے ساتھ اللہ نے پیش کی، یعنی اپنی صورتوں کے ساتھ پیش کی گئی، آدم علیہ السلام پر بھی پیش کی گئی، اور اس وقت کہ جب میری امت ابھی مٹی کی صورت میں تھی مجھے یہ علم دیا گیا کہ کون مجھ پہ ایمان لائے گا اور کون کافر رہے گا۔ جب آپ نے یہ بات کہی اور منافقوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑایا، توجہ فرمائیے، انہوں نے مذاق اڑایا۔ مذاق کیا اڑایا کہ ہم تو جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہم ظاہر ہی نہیں کرتے، ہم تو جھوٹا جھوٹا ایمان ظاہر کرتے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں، تو ہمارا تو نبی کو پتہ نہیں چلا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب امت ساری مٹی کی صورت میں تھی تو آپ کو تبھی سب کا بتا دیا گیا کہ کافر کون ہوگا اور مومن کون ہوگا، ہمیں تو وہ پہچان نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس کے بعد یہ آیت کریمہ اتاری، نبی علیہ السلام کو خبر دی، تو آپ علیہ السلام
ان کے اس مذاق اڑانے کے بعد منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ آؤ تم مجھ سے سوال کرو، آج سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھتے جاؤ، میں تمہیں جواب دیتا جاتا ہوں، پوچھتے جاؤ میں تمہیں جواب دیتا جاتا ہوں۔ تو یہ آگے لمبا واقعہ ہے جو میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکی ہوں۔ مختصر یہ کہ اس وقت تک اللہ نے حکم نہیں دیا تھا منافقوں کو اٹھانے کا، اور وہ بیچ میں آ کے بیٹھے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی صفت ستاری کا فیض عطا کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہوں یا اللہ کے ولی، گناہگار، مجرم، منافق، ہر برائی کرنے والا ان کے سامنے بیٹھا رہے تو جس طرح اللہ پوری زندگی ان کی برائیوں پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، اس طرح اللہ اپنے بندوں کو بھی وہ صفت عطا کرتا ہے، وہ کسی کا پردہ چاک نہیں کرتے۔ وہ سامنے دیکھ کر کہ ان کو دل کے اوپر لکھی تحریریں بھی اگر پڑھی جا رہی ہوں تو وہ کبھی کسی پہ شو نہیں کرتے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کون ہو اور تم کس حال میں ہو۔ یہی اللہ کا حکم اللہ کے نبی کو تب تک نہیں آیا تھا کہ ان کو الگ کیا جائے، اس لیے منافق سامنے بیٹھے رہتے، بیچ بیچ میں چھپ چھپ کے پیچھے سے نکل جاتے اور یہ مذاق اڑاتے کہ نبی کو کون سا پتہ چلتا ہے۔ لیکن نبی کو سب پتہ تھا، ابھی ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا۔ جب اللہ اپنی محبوبیت دیتا ہے تو اللہ بہت سارے حوصلے بھی عطا کرتا ہے۔ تو پھر جب یہ موقع آیا تو ایک دن اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آج ذرا ان سارے منافقوں کے نام لے لے کے ان کو اٹھاتے جائیں اور اپنی مجلس سے باہر نکالیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی کہ ہمیشہ یہ وقت نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور مومنوں کو اکٹھے ایک حال میں چھپا کے رکھے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا جب ان کو الگ کر دیا جائے گا اور ان کے سارے کرتوت بھی ظاہر کر دیے جائے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما اس چیز میں آتاہم اللہ جو ان کو اللہ نے دی، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے اچھی ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے بری ہے، سیطبقون ما بخلوا ان قریب توق ڈالا جائے گا انہیں، ما بخلوا اس کا جس میں بخل کیا انہوں نے، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن آج کے جتنے بخل ان کے ہیں ان سارے بخلوں کے بدلے میں توق ڈال کر ان کو علن اعلان ظاہر کر دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے یا خبر رکھتا ہے۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر شرعی طور پہ یا عام برادری معاشرے کی عادت کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہو، اس جگہ پر انسان خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں بخل کرنا۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ صدقہ فطرانہ یہ اللہ کی طرف سے واجب ہے نا، تو جو بندہ یہ ادا نہیں کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ بخیل ہوگا، وہ بخل کر رہا ہے۔ اسی طرح دوست احباب پہ، رشتہ داروں پہ، اولاد پہ، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ عرف میں عادت میں ضروری ہے، اور اگر یہ بندہ نہیں کرے گا تو ایسا نہ کرنے والا بخیل کہلائے گا، گویا وہ بخل کرے گا۔ تو قرآن کریم میں بخل کی بہت زیادہ مذمت کی گئی اور اس کی برائی بیان کی گئی۔ الذین قالوا وہ لوگ اچھا یہ پیچھے والی آیت، لقد سمع اللہ بے شک سنا اللہ نے، قولا کہا یا کہنا، الذین قالوا ان کا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر بے شک اللہ محتاج ہے، معاذ اللہ، ونحن اغنیاء اور ہم غنی، سنکتب اب ہم لکھ رکھیں گے، ما قالوا جو کچھ انہوں نے کہا،
وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور لکھ رکھیں گے شہید کرنا نبیوں کا بغیر حق ناحق، وَنَقُولُ، اور ہم فرمائیں گے ذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، اللہ کا جلانے والا عذاب، ذالک بما قدمت، یہ بدلہ ہے اس کا، قدمت ایدیکم، جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ لیس بظلام، نہیں ظلم کرتا، للعبید، بندوں پر۔ پیچھے بھی آپ نے ذکر سنا کہ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اور اس کی تعریف بھی آپ نے سنی کہ اللہ کو دیا ہوا قرض حسنا کیا ہے، کہ اللہ اسے پہاڑوں کی طرح بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، اور لیتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو بے شمار اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس وقت یہودیوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ تو ان کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، کہ ہم سن رہے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے نوٹس میں ہے، ہمارے ریکارڈ میں ہے، اور ہم ان کے یہ سارے کرتوت لکھ رکھیں گے، اور جب قیامت میں ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے، نقول ذوقوا عذاب الحریق، پھر ہم انہیں کہیں گے کہ اب ذرا جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو، یہ ان ساری زیادتیوں اور گستاخیوں کا بدلہ ہے جو تم نے آگے بھیجی تھی۔ الذین قالوا، وہ جو بولے یا وہ جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہدہ الینا، قرار کر لیا ہے یا عہد لیا ہے ہم سے، اللہ نؤمنا، کہ ہم نہ ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتی یاتینا، جب تک کہ وہ نہ لائے، بقربان، ایسی قربانی کا حکم، تأکلہ النار، جس کو آگ کھائے، قل قد جاءکم، آپ فرما دیجئے بے شک لے کر آئے تمہارے پاس، رسول، بہت سے رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، روشن نشانیاں، وبالذی قلتم، اور وہ جو تم کہتے ہو، فلم قتلتموہم، تو پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آپ نے یہ پیچھے بیانات میں سنا ہے نا کہ پچھلے زمانے میں کسی کی سچائی اور کسی کے جھوٹ کا فیصلہ کیسے ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اور جن لوگوں کا فیصلہ ہونا ہوتا تھا پہاڑ کے اوپر جا کے وہ اپنے صدقے ڈال دیتے تھے، اور آسمان سے سفید رنگ کی آگ اترتی، جس کا صدقہ وہ کھا جاتی وہ سچا ہوتا، اس کا صدقہ قبول ہوتا، اور جس کا صدقہ پڑا رہتا وہ جھوٹا ہوتا، گویا کہ اللہ نے اس کو مسترد کر دیا۔ تو اب یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آ کے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے ان کو لاجواب کیا، کہا کہ اگر تم یہی بات کرتے ہو اور یہی تمہارا معیار ہے ماننے کا، تو یہ تو پچھلے زمانے میں ہو چکا، نبی ایسے احکام لا چکے، روشن نشانیاں تمہارے سامنے لائے، معجزات تمہارے سامنے لائے، آگ تمہارے سامنے آسمانوں سے آتی رہی، لوگوں کے صدقے کھاتی رہی، اس کے باوجود تم نے پھر پہلے نبیوں کو شہید کیوں کیا، ذرا جواب دو۔ تو پتہ چلا کہ جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے، آپ سے ہزاروں نہیں لاکھوں ڈیمانڈز اس کی پوری کر دے، وہ ایک سے آگے دوسری سے آگے تیسری نکالتا رہے گا، وہ کبھی مانے گا نہیں۔ تو یہی بات قرآن اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اے حبیب، جب پہلے نبی سب کچھ ان کی ڈیمانڈز پوری کرتے رہے تو یہ نہیں مانے، بلکہ الٹا نہ ماننا تو دور کی بات، ان کو شہید کر دیا، ان کی جانیں لے لی، ان کو قتل کر دیا۔ تو آج بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر آپ کو یہ جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ، تو بے شک یہ جھٹلا چکے، رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی، جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، جو لے کر آئے تھے روشن نشانیاں، وَالزُّبُرِ، اور صحیفے، وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور چمکتی کتاب،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور پورے ملیں گے تمہیں، اجورکم تمہارے اجر، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ فمن زحزح، تو جس کو بچا لیا گیا، عن النار آگ سے یا دوزخ سے، وادخل الجنۃ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہی مراد کو پہنچا یا وہی کامیاب ہوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے اس دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ ہر جاندار چیز، اور جان ہر چیز میں اس کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلا آپ ایک درخت اور لکڑی کو بھی لے لیں نا، ایک پتے کو بھی لے لیں، تو اس کی بھی دو حالتیں ہوں گی، ایک اس کی مردہ حالت، ایک اس کی زندہ حالت۔ جب وہ ہرا ہے، بڑھ رہا ہے، گروتھ ہو رہی ہے، تو وہ زندہ ہے۔ جب وہ سوکھنا شروع ہو گیا، پتے جھڑ گئے، تنے سوکھ گئے، لکڑی جلانے کے قابل ہو گئی، اب وہ مردہ ہو گیا۔ تو ہر جاندار چیز میں اللہ پاک نے زندگی اور موت دونوں رکھی ہیں، اور ان کی موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ لہٰذا کوئی مخلوق جو جاندار ہے وہ اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے؟ اور موت کے متعلق ایک بہت لمبا ٹاپک ہے جو آپ مختلف مواقع پہ، کبھی چہلم کی محفل، کبھی کولب کی محفل پہ سنتے رہتے ہیں کہ موت کیا چیز ہے، اور اس کا تصور ہمارے اندر کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے اندر کتنا خوف ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ خوف حدیث پاک میں بیان کیا گیا اور جتنی زیادہ تاکید کی گئی تیاری کی، ہم اتنے ہی موت سے بے خوف ہیں اور ہم اتنے ہی اس سے غافل ہیں۔ موت کا نام لینا نہ پسند کرتے ہیں، نہ کسی کو نام لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ جبکہ ہمشیران محترم، موت ایک ایسی چیز ہے کہ صبح اٹھ کر رات سونے سے پہلے اور ہر موقع پر ہمیں اس کو نہ صرف یاد کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے استغفار کر کے اس کی سختی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور حقیقی کامیابی کس کو کہا گیا؟ حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں آپ کوئی ڈپلومہ کر لیں، حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کوئی ڈگری لے لیں، حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اچھا بزنس کر لیں، بلکہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو آپ کا رب دوزخ سے بچا لے۔ آپ ان کاموں میں کامیاب ہو کے دنیا سے چلے جائیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ آپ کے لیے جنت کا اعلان کر دے، اب آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ اور دنیا جتنی بھی عیش و عشرت میں آپ کو رکھے، ساز و سامان، شاندار محلات، شاندار آپ کی زندگی، آپ کے اعلیٰ لباس، اعلیٰ زیورات، اعلیٰ طریقے سے کھانا پینا، جو کچھ بھی ہے یاد رکھیے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، اور یہ ایک مقررہ وقت تک برتنا ہے۔ حقیقی زندگی، حقیقی خوشی، حقیقی کامیابی وہ ہماری آخرت کے ساتھ منسلک رکھی گئی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، بے شک آزمائش ہوگی، فی اموالکم، تمہاری مالوں میں، وانفسکم، اور تمہاری جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور تم ضرور سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے، ومن الذین اشرکوا، اور مشرکوں سے، اذًا کثیرا، بہت ساری تکلیف دہ باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرتے رہو یا پرہیزگار بنو، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک یہ، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب لیا اللہ نے، میثاقا، پکا وعدہ، الذین اوتوا الکتاب، کتابیوں سے یا اہل کتاب سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ ضرور بیان کرنا اسے، للناسی، لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے مت چھپانا، فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے پھینک دیا اس عہد کو،
वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठ के पीछे। पीठ पीछे फेंकने का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की परवाह न करना, अहद को तोड़ देना। वश्तरौ बिही समनन कलीला, और इसके बदले में ख़रीदी उन्होंने बहुत जलील या हल्की कीमत। फबिअस मा यश्तरून, तो क्या ही बुरी ख़रीदारी है उनकी। ये किन लोगों से कहा गया? अहले किताब से, कि जो कुछ तुम्हारी किताब में मेरे नबी की शान, मेरे नबी की तारीफ़ात और तुम्हारे दीन के अहकाम हैं, उनको लोगों से छुपाना मत, बल्कि लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करना। और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए क्या वईद होगी, और वो उसी वईद को हासिल करने के काबिल हुए, ना कि अल्लाह की रज़ा को। तो पता चला कि जब किसी साहिब इल्म के पास इल्म हो, हक़ का इल्म हो, और वो लोगों तक ना पहुँचाए, उसको छुपा के रखे, तो अल्लाह के यहाँ उसके लिए सख्त वईद और सख्त अजाब का ऐलान है। और कहा गया कि क़यामत के दिन उस सालिम दीन को, जिसके पास इल्म का दीन है, दीन का इल्म है, और वो देख रहा है कि लोग उसकी नज़रों के सामने दीन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, या वो मसलहतों का शिकार हो जाता है, या वो लोगों से डर कर या किसी भी वजह से लोगों के सामने दीन का इल्म बयान नहीं करता, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन इल्म छुपाने वाले को आग की लगाम डालकर खींचा जाएगा और उसके ज़रिए उसे दोज़ख में फेंका जाएगा। हर आलिम दीन पर, या हर वो शख्स जिसके पास दीन का मसला या दीन का इल्म पहुंचा, उस पर वाजिब है कि वो हक़ को लोगों के सामने जाहिर करे और उन तक दीन पहुंचाए। ला तहसबन्नल्लज़ीना, हरगिज़ न समझना उनको, यफ़रहूना, जो खुश होते हैं, बिमा अतौ, अपने किए पर, व युहिब्बूना, और चाहते हैं, अन युहमदू, कि उनकी तारीफ़ हो, बिमा लम यफ़अलू, उस पर भी जो उन्होंने नहीं किया। फ़ला तहसबन्नहुम, तो इस तरह ना समझना उन्हें, बिमफ़ाज़ति मिनल अज़ाब, अज़ाब से दूर या अज़ाब से बरी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इसका क्या मतलब है इस आयत का? कि ऐसे लोगों को गुमान ना करो जो अपने अमाल पे खुश होते हैं। अपने अमाल पे खुश होने का मतलब खुद पसंदी, अपने सिवा किसी को पसंद नहीं करते। अपने छोटे से काम को बड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हर बंदा उसकी तारीफ़ करे, और दूसरे बहुत अच्छे काम करें तो उनकी तारीफ़ को ना पसंद करता है ना करना चाहता है। एक बात। दूसरा ये कि वो लोग जो जिस काबिल नहीं होते, वो पसंद करते हैं कि हमें उन नामों से, उन ओहदों से और उन एजाज़ात से नवाजा जाए। मिसाल के तौर पे आज जो हम स्टेजों पर देखते हैं, आज जो हम महफ़िलों में देखते हैं, आज हम इल्म के हलकों में देखते हैं कि एक बंदा जिसको कोई कुरान करीम भी पढ़ना नहीं आता, एक हदीस की इबारत पढ़नी नहीं आती, या 2-4 लफ्ज़ पढ़े हैं, उसका ये दिल होता है कि लोगों के सामने मुझे खड़ा करके अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, काजी, मुज्तहिद, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, न जाने कौन कौन से अलक़ाबात से याद किया जाए और लोगों के दरमियान मेरा तारुफ इस तरह से कराया जाए। कुरान करीम फरमा रहा है, व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, जो कैटेगरी, जो सलाहियत, जो शान, जो मर्तबा हकीकत में उनके अंदर नहीं है, वो लोगों के सामने शो करना चाहते हैं और उसके साथ लोगों में अपनी पहचान करवाते हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए भी दर्दनाक अज़ाब है। ये क्या है? ये बहुत बड़ा धोखा है। क्या है? अवाम के सामने आप अपने वो अलक़ाबात लोगों के सामने कहलवाएं और उन अलक़ाबात के लिए लोगों को तैयार करके स्टेज पे खड़ा कर दें कि जब मैं स्टेज पे जाऊं तो मेरे यूं नारे लगाना और मेरे यूं एजाज़ जिक्र करके मेरा तारुफ करवाना, तो लोगों के अंदर तो एक बड़ा रोब पैदा हो जाएगा कि बड़ी इल्मी शख्सियत है, बड़ी काबिलियत वाली है, लेकिन जब 2-4 मसले पूछ ले दीन के, वो भी वो ना बता सके, तो कितना बड़ा धोखा लोगों को दिया दीन का।
اور اگر جھوٹی بات لوگوں کو بتا کے اپنی ساکھ قائم کرنی رکھی تو پھر اپنے اوپر بھی ظلم کیا، دین کے اوپر بھی ظلم کیا، اور جن کو غلط مسائل بتائے ان کے اوپر بھی ظلم کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہی کے ہیں یا اللہ ہی کے لیے ہیں یا اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، واختلافی اور بدلنے میں، اللیل والنہار رات اور دن کے، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ آسمان کو دیکھیں، اس کی پیدائش پہ غور کریں، زمین کو دیکھیں، اس کی پیدائش پہ غور کریں، رات آ جاتی ہے تو رات پہ غور کریں کہ کون سی طاقت ہے جو اب اس کو اجالے میں بدلے گی، تو آپ کو کوئی طاقت اللہ کے سوا نظر نہیں آئے گی، کوئی طریقہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک ہال میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ساری لائٹس طرح گننا شروع کریں، آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کتنی لائٹس جمع ہوئی تو انہوں نے ایک ہال کو روشن کیا، اور ابھی اس کے جو ونڈوز ہیں ان میں باہر سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود ذرا گنتی کریں، آپ کو سمجھ آ جائے پوری دنیا میں گھپ اندھیرا، اس کو یکدم اجالے میں بدلنے والا کون ہے؟ اور اتنے اجالے کو یکدم اندھیرے میں بدلنے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ نشانیاں نظر نہیں آتی سوائے ان کو جن کو اللہ نے عقل عطا کی۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب تک آپ اللہ کی قدرتوں میں غور نہیں کرتے اس وقت تک آپ اپنے انسان کے اعلیٰ عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک دیکھنے کی بات ہے، یہاں پہ اگر ایک بلی بیٹھی ہو، ایک بکری لا کے باندھ دیں، یہ ساری لائٹس وہ بھی دیکھے گی کہ نہیں؟ اس سے کوئی حقیر اور جانور، پرند چرند کوئی بھی ہے وہ دیکھے گا کہ نہیں؟ جب پرندے اڑتے ہیں فضا میں، وہ رات کو کیوں نہیں اڑتے؟ اتنا انہیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب رات ہے، اتنی سمجھ تو انہیں بھی آ جاتی ہے، وہ جا کے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں میں، اپنی اپنی جگہوں میں، درختوں کے اوپر، پوری رات کو اڑتے نہیں۔ اور اجالا ہوتا ہے تو ہر پرندے کو پتہ چل جاتا ہے روشنی ہوگی، وہ اٹھ کے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر اتنا ہی انسان بھی دیکھے گا کہ صبح ہو گئی چلو جی روٹی کھاؤ تو نوکری پہ چلے جاؤ، بستہ اٹھاؤ تو سکول چلے جاؤ، رات ہو گئی ہے تو بستر لو تو سو جاؤ، تو یہ کام تو پرندے بھی کر رہے ہیں۔ آپ اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ آپ کو اتنا مقام مرتبہ کیوں اللہ نے دیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو غور و فکر کے لیے عقل عطا کی ہے۔ تو آپ جب اس عقل کو استعمال کریں گے اور دیکھیں گے تو تب آپ کو اللہ کی معرفت اور اس کی مخلوقات کے اندر اسرار و رموز یہ ملیں گے، اللہ کے راز ملیں گے، اور ہر غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک قدم اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو جس وقت آپ ان چیزوں کو پہچاننا شروع کریں گے تو اللہ کی ذات اتنی ہی آپ کو زیادہ قریب نظر آئے گی، اس کی زیادہ پہچان اور اس کی زیادہ معرفت نصیب ہوگی۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی ساری مخلوقات میں غور و فکر کریں اور اس غور و فکر کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور کروٹوں کے بل یعنی کروٹوں پہ لیٹے، ویتفکرون اور غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور غور کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، نہیں بنایا تو نے یہ باطل، سبحانک پاکی ہے تجھے، فقنا عذاب النار ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ پہلے عقل مندوں کی بات کر کے آگے بتایا کہ عقل مند کون ہے۔ عقل مند یہ ہیں
جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی وقت اپنے رب کے ذکر کو بھلاتے نہیں، وہ ہر وقت اپنے رب کا ذکر جاری رکھتے ہیں اور پھر ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، جو چیز ان کے سامنے آتی ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے اندر سے اپنے رب کے جلوے کو تلاش کرتے ہیں۔ جی، اور جب غور کرتے ہیں تو ہر چیز کو دیکھ کر جب انہیں کوئی نہ کوئی سمجھ آتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی۔ اور پھر وہ اس غور و فکر کے بعد اللہ سے اس کی دوزخ اور اس کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ عقل مند وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کے بعد ان کے سامنے اللہ کی عظمت آشکار ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی نشانیاں ہیں۔ ربنا انکا، اے ہمارے رب، بے شک تو من تدخل النار، جس کو آگ میں داخل کر دے، فقد اخزیتا، تو ضرور تو نے اس کو رسوائی دی، وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کا من انصار، کوئی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا، منادیاً منادی کو، ینادی ندا کرتے، للایمانی ایمان کے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ ان آمنوا بربکم، کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو فآمنا، ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، تو بخش دے ہم سے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا، اور مٹا دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری خطائیں، وتوفنا، اور وفات دے ہمیں، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتینا، اور ہمیں دے، ما، وہ، وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کی معرفت یا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزینا، اور نہ رسوا کر ہمیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جی، یہاں کس چیز کا ذکر ہوا؟ لوگوں کا، ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے اے اللہ تیرے ایمان کی ہمیں دعوت دی، ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ہم ان کی صحبتوں میں بیٹھے، ان کی معیت اختیار کی، ان کے قرب میں بیٹھے، تو ہمیں یہ دولت ملی کہ ہم نے تیرا ایمان قبول کر لیا، ہم نے تجھے مان لیا، تو اے اللہ اب اس کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرما اور ہمیں دوزخ سے بھی بچا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے لیے نیک لوگوں کی صحبت بہت اہم اور بہت بڑا مقام رکھتی ہے کہ انسان کو دوزخ کی گہرائیوں سے اور آگ سے نکال کر جنت کی نورانیت تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کو صحابیت کا مقام کس نے دلایا؟ صحبت نے۔ وہ صحبت کس کی تھی؟ وہ اللہ کے نبی کی صحبت تھی، وہ اللہ کے نبی کی مجلس تھی، اور اس مجلس کی وجہ سے، اس میں بیٹھنے کی وجہ سے غاروں میں جا کے انہوں نے عبادتیں نہیں کی، انہوں نے غاروں میں جا کے قرآن حفظ نہیں کیے، انہوں نے ساری ساری راتیں جا کے کہیں باہر مجاہدوں میں نہیں گزاری، چلے نہیں کاٹے۔ صحابی کیوں بنے؟ اور صحابی کون ہے؟ نبی کے بعد کائنات کا سب سے بڑا مقام وہ کس کا ہے؟ وہ صحابی کا۔ اور صحابی بنتا کون ہے؟ جو ایمان کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی مجلس میں ایک گھڑی بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اسے صحابی بنا دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ مقربین الہی کی مجلسیں کتنا بڑا مقام رکھتی ہیں اور کتنی شان رکھتی ہیں، اور اپنی شان کے ساتھ ساتھ اپنے اندر آ کے بیٹھنے والوں کو بھی شان عطا کر دیتی ہیں۔ فاستجاب لہم، سن لی ان کی دعا، ربہم، ان کے رب نے،
انی لا اضیع، کہ میں نہیں ضائع کرتا یا اکارت کرتا، عملا کوئی عمل، عامل منکم تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا، من ذکرن خواہ وہ مرد ہو، او انسا خواہ عورت، بعضکم من بعض تم سب ایک دوسرے سے ہو، کہ تم سب ایک ہی ہو، فالذین ہاجروا پس وہ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا اور ستائے گئے یا ایذا دیے گئے، فی سبیلی میری راہ میں، وَقَاتَلُوا اور وہ لڑے، وَقُتِلُوا اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ تو میں ضرور اتار دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ضرور داخل کروں گا یا لے جاؤں گا انہیں، جناتن ان باغوں میں یا ان جنتوں میں، تاجری رواں ہیں یا بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس کا ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ ہی کے پاس سب سے اچھا ثواب ہے۔ یہ بھی جہاں پہ جو آیت مکمل ہوئی ہے، اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ان لوگوں کی دعائیں اللہ نے سن لیں۔ اس کے اندر مفسرین نے ایک خوبصورت نکتہ لکھا ہے کہ اس آیت کے پیچھے جائیں تو آپ کاؤنٹ کریں، آیتوں میں لگاتار 5 مرتبہ وہ آیتیں آئی ہیں جن کا آغاز ہوا ہے ربنا 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 سے۔ تو نکتہ یہ بیان کر رہے ہیں مفسرین اکرام کہ یہاں 5 مرتبہ ربنا کے بعد اللہ نے سند جاری کر دی کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دعا کریں تو دعا کرتے وقت اگر 5 آیتوں والی دعائیں یاد ہوں تو اپنی جستجو اور آرزو پیش کرنے سے پہلے وہ 5 دعاؤں کو ذکر کریں۔ اگر 5 دعائیں اس طرح نہ بھی آتی ہوں تو 5 مرتبہ دل کی گہرائی اور صداقت کے ساتھ ربنا اللہم ربنا 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 یوں کہہ کے اضطراب کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں گے تو رب کریم آپ کی دعا قبول کرے گا۔ یہ گارنٹی ہوگی کہ اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ یہ ادب اور طریقہ سکھایا گیا اور خود قرآن ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہا۔ لا یغرنک اے سننے والے نہ دھوکے میں ڈالے تجھے، تقلب الذین پھرنا ان کا، کفروا جو کافر ہوئے، فی البلاد شہروں میں، متاع قلیل برتنا تھوڑا ہے، ثم مأواہم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور کیا ہی برا بچھونا، یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کافروں اور انہوں نے کہا کہ کافر اور مشرکین جو ہیں یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، مسلمانوں نے کہا، مگر یہ کیسے ہیں کہ انہیں تو دنیا میں آرام ہی آرام ہے، عیش ہی عیش ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود غریب ہیں، تنگی میں ہیں، مفلسی میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ تو اس پہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی اور انہیں بتایا کہ کافروں کا جو ظاہری عیش و عشرت تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اور دنیا کا ساز و سامان اور آرام جو تمہیں نظر آ رہا ہے اور یہ تمہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے، تو تم اس سے دھوکے میں مت پڑو، کیونکہ دنیا جتنی بھی ملے گی وہ تو 4 دن کی ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، اور کسی کا عیش و عشرت میں ہونا یہ کوئی اللہ کی پسندیدگی کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ وہاں ہیں جہاں سے کبھی ختم ہی ہونے والی نہیں ہے۔ اور اے مسلمانوں، دنیا تو تمہارے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں شاندار محل نہیں ملا کرتے، قید خانے میں اے سی نہیں لگا ہوتا، قید خانے میں شاندار قسم کے کھانے نہیں ملا کرتے، بلکہ قید خانہ تو قید خانہ ہوتا ہے، اور وہاں سے نکلنے کی انسان کوشش کرتا ہے، اور واپس جب اپنے گھر میں آتا ہے تو ساری آسائشیں اس کو مل جاتی ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تمہارا اصل گھر تو جنت ہے، لہٰذا تمہاری آسائشیں
وہاں ہیں، تو تم ان کو دنیا میں یوں گھومتے پھرتے اور عیش و عشرت میں دیکھ کے دھوکے میں مت پڑو۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، لہم جنات،